بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی القرابۃ اثنتان صدقۃ وصلۃ، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے رشتہ داری کی فضیلت، صلہ رحمی کی فضیلت، قطع رحمی کی مذمت اور قطع رحمی کے اسباب، ان باتوں پر روشنی ڈالی گئی۔ آج کے درس میں رشتہ داروں کے حقوق ہم پر کیا ہے؟ تو رشتہ داروں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب اور کمزور ہیں ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں اور اپنے مال کو ان پر خرچ کریں۔ ہمارے مال میں ان کا بھی حق ہے، ہمارے غریب رشتہ داروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، مسافروں کے حقوق بیان کیے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ رشتہ داروں کا حق بیان کیا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ تم رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو خوشی بخوشی۔ معلوم کیا ہوا کہ غریب رشتہ دار کو ہم اس کا جو تعاون کرتے ہیں، جو اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ ایسا نہیں کہ ہم اس پر کوئی احسان کر رہے ہیں، ہمارے غریب رشتہ دار کا ہمارے مال میں حق ہے، ہمیں اسے ادا کر دینا چاہیے خوشی سے۔ اور اگر ہم اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں اور اس پر خرچ کرتے ہیں تو یہ ڈبل ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک آدمی کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو اس کو صرف صدقے کا ایک ثواب ملے گا، لیکن اگر وہی اپنے کسی غریب رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے، صدقۃ و صلۃ۔ ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرے اس نے اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کر کے اس رشتے کو مضبوط کیا ہے تو صلہ رحمی کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو غریب رشتہ دار کی مدد کر کے اس کے فضیلت کو، اس کے اجر و ثواب کو بڑھایا گیا ہے تاکہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں اور رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوگا اور ہم کو ثواب بھی ملے گا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں اس وقت تک ثواب نہیں مل سکتا، تم نیکی اور ثواب اس وقت تک نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو۔ مدینے میں انصاری صحابہ میں وہ ایک مالدار صحابی تھے، مسجد نبوی کے سامنے ان کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، اس میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز کے بعد اس باغ میں جاتے، کھجوریں کھاتے اور چشمے سے پانی پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ بھاگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو اس وقت تک نیکی اور ثواب نہیں مل سکتی جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا سب سے محبوب اور پسندیدہ مال یہی بیرحا نامی باغ ہے، اس لیے میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو تقسیم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، واہ کیا خوب، یہ تو بڑا قیمتی اور نفع بخش مال ہے۔
بڑا قیمتی باغ ہے. ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات سن لی, لیکن وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ, میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں تم اسے خرچ کر دو, تقسیم کر دو. تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں تم ان میں اس کو تقسیم کر دو. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا. اپنے خاص طور پر چچا زاد بھائیوں میں انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا, دے دیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم خرچ کرتے وقت اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں. عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرے کا معاملہ اکثر ہوتا ہے. ہم باہر کی دنیا میں لوگوں میں بڑے سخی اور بڑا خرچ کرنے والا آدمی ہے, بہت غریبوں کا خیال رکھتا ہے, لیکن ہمارے غریب بھائی بہن, ہمارے رشتہ دار ہمارے تعاون سے محروم رہ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا اپنے بھائی بہنوں سے تعلق ہی بڑا خراب رہتا ہے. اس لیے نہ تعلقات ان سے جوڑتے ہیں اور نہ ان پر خرچ کرتے ہیں, نہ ان کا خیال کرتے ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ اس کو کہا ہے صحیح الجامع کی حدیث میں کہ رشتہ دار میں بھی وہ رشتہ دار جو آپ کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت اور عداوت رکھتا ہو تو آپ اس کی مدد کیجیے, اس پر صدقہ کیجیے. آپ نے کہا افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح, سب سے افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو رشتہ دار اپنے دل میں آپ کے تعلق سے نفرت اور عداوت رکھتا ہو. علماء نے کہا کہ اس میں کیا حکمت ہے. ایک تو رشتہ دار ہمارے تعلق سے اپنے دل میں نفرت اور عداوت رکھتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت علماء نے بیان کی کہ ایک تو صدقے کا ثواب جو ملے گا وہ ملے گا ہی, دوسرے آپ نے صدقہ دے کر کے کسی مشکل گھڑی میں اس کی مدد کر کے اس کا ساتھ دے کر کے اس کے دل میں جو نفرت اور عداوت پیدا ہو گئی تھی, شیطان جو رشتہ داری میں نفرت ڈال رہا تھا, تم نے اس کی مدد کر کے اس کو صدقہ دے کر کے اس پر خرچ کر کے اس نفرت کو تم نے ختم کیا ہے اور شیطان کو تم نے اس کے مقصد میں ناکام بنایا ہے اور تم نے اس کی دلجوئی کی ہے. اس لیے اسے افضل صدقہ کہا گیا ہے. ایک تو رشتہ دار میں جو غریب ہو اور دوسرے رشتہ دار میں جو ہم سے اس کے تعلقات بہت اچھے نہ ہوں, حالانکہ وہ غریب ہے, تعلقات ہم سے اچھے نہیں ہیں, پھر بھی ہم اس کی دلجوئی کرتے ہیں اور اس پر خرچ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زیادہ افضل صدقہ ہے اور اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے. تو اس لیے رشتہ داروں کے حقوق میں یہ ایک بڑا حق ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور جو ہمارے تعاون کے مستحق ہیں ہم مشکل گھڑیوں میں ان کا ہمارے طرف سے جتنا ہو سکے تعاون کریں. اس سے رشتہ بھی مضبوط ہوگا اور خرچ کرنے کا صدقے کا بھی ہم کو ثواب ملے گا. اور بھی بعض حقوق ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم.